السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد سلمان ہاشم کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی ٹی وی۔ ناظرین، 2023 کا سورج طلوع ہوا۔ تمام عالم اسلام اور ترکی کی عوام کی اور تمام دنیا کی بلکہ نظریں ترکی پر ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ 2023 میں ایک امپورٹنٹ معاہدہ لوزان معاہدہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا تھا، اور آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں اس پر بنا چکا ہوں جس میں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن دی، اور جو لیٹسٹ ویڈیو تھی اس میں آپ کو بتایا کہ معاہدہ لوزان کے بعد مغربی طاقتوں نے جو ترکی ہے اس کے لیے سیورے معاہدے کے نام سے ایک نئی رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ یہ معاہدہ 10 اگست 1920 کو پیرس کے نواحی علاقے سیورس میں ایک وفد عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے درمیان پایا گیا تھا، اور اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ترکی کے لیے جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب ناظرین، سیورے معاہدہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن پچھلی ویڈیو میں دی تھی، اور کچھ تفصیلی جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ سیورے معاہدہ بھی ختم ہو چکا ہے اور کس طرح ختم کروایا ہے ترکی کی حکومت نے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، 10 اگست 1920 کو پیرس کے نواح میں یہ معاہدہ طے پایا گیا، جو کہ 433 نکات پر مشتمل تھا، اور تفصیلی طور پر اس میں جو ترکی پر پابندیاں وغیرہ عائد کی گئیں، ترکی کی تقسیم، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، سب کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ لیکن اس کا مایوس کن آرٹیکل نمبر 36، آرٹیکل 36 کا سیکشن 1 کا پارٹ 3 تھا، جس کے تحت جو استنبول یا قسطنطنیہ جس کو کہا جاتا تھا وہ ترکی کے انڈر کنٹرول تو ہو سکتا تھا، لیکن اس شرط پر کہ ترکی پر لگائی گئی تمام پابندیاں ترکی دیانت داری سے نبھائے گا۔ اور ساتھ ہی آرٹیکل 37 کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں، جس کے تحت جو ترکی تھا اس کو زیر قبضہ کر دی گیا، یونانی قوتوں اور دیگر اتحادی قوتوں کے انڈر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 122 اور 63 کے ذریعے ایک تقسیمی جو کمیشن بنایا گیا، جس کے تحت ترک ریاستوں کو جن جن حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس کمیشن کے تحت ترکی کو 40 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کن کن 40 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آرٹیکل نمبر 139 تھا وہ بھی کافی مایوس کن تھا، کیونکہ اس کے تحت جو سلطنت عثمانیہ کا سلطان اور خلیفہ تھا اس کی رسائی جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ خلیفۃ المسلمین کی جو حیثیت تھی سلطنت عثمانیہ کے پاس اس کو ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک مالیاتی کمیشن بھی بنایا گیا تھا، جس نے یہ دیکھنا تھا کہ ترکی کی معیشت کو کیسے چلایا جائے گا، اور ترکی کے جو ذخائر ہیں، ترکی کا جو تیل وغیرہ ہے وہ نکالنا ہے نہیں نکالنا، بعض فورس کے معاملات جن کو تفصیلی طور پر پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ان سب کو اس مالیاتی کمیشن نے دیکھنا تھا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ لوزان جو تھا اس کے بارے میں تو شروع سے ہی یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک غیر میعادی معاہدہ ہے اور اس کا خلافت عثمانیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ معاہدہ لوزان اگر ختم ہو بھی جاتا تو خلافت عثمانیہ ترکی دوبارہ سے قائم نہیں کر سکتی، خلافت قائم نہیں کر سکتی۔ اب سیورے معاہدہ جو تھا وہ ڈائریکٹلی جو کنیکٹڈ تھا خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، جو کہ 10 اگست 1920 کو طے پایا تھا، اور اس کے تحت جو خلافت تھی اس کو توڑ دیا گیا تھا۔ اب سیورے معاہدہ کے خاتمے کے بعد ترکی خلافت عثمانیہ قائم کر سکتا ہے۔ اب اس کا خاتمہ کیسے کیا گیا، ترکی نے اس کو کیسے ختم کیا؟ اب ناظرین، انکشافات کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ جب 1920 میں یہ معاہدہ کیا گیا تو ترک کی ایک مزاحمتی تحریک تھی جس نے سیورے معاہدے کو اسی وقت ہی مسترد کر دیا تھا، اور ان کی جو دستخط کرنے والے ترک جو اس کے اندر شامل تھے، ترک بندے، ترک نمائندے شامل تھے، ان کو غدار قرار دیا، اور ان کو غدار قرار دینے کے بعد جو ترک پارلیمان جو کہ اپریل 1920 میں قائم کیا گیا تھا وہ بھی قومی مزاحمت کو لیڈ کر رہا تھا، اور اس نے بھی قومی مزاحمت کا ساتھ دیتے ہوئے 19 اگست 1920 کو اس معاہدے کو مسترد کر دیا، اور ساتھ ہی ترک نمائندگان جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے ان کو غدار قرار دیا۔ اب ناظرین، جو یورپ کی کچھ عوام تھی، یورپ کے کچھ نمائندگان تھے، ان کے مطابق بھی یہ معاہدہ مسترد ہی تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ امن معاہدے جو ہوتے ہیں وہ میدان کے حقائق کے مطابق طے پائے جاتے ہیں، اور ترک نمائندگان نے جو قومی مزاحمی تحریک تھی انہوں نے جو میدان کے جو حقائق تھے ان کو اسی وقت تبدیل کر کے، اسی وقت حقائق پیش کر کے اس اپنے معاہدے کو مسترد کروا لیا تھا۔ جو اس کے بعد سیورے معاہدہ ختم ہو
चुका था। अब लेकिन जो तुर्की है उस पर दीगर बहुत सारी पाबंदियाँ आयद की गई थी और तुर्की जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसको स्केलराइज कर दिया, जिसकी वजह से खिलाफत जो है वो दोबारा से कायम ना हो सकी। और अभी भी यूरोप में तुर्की के हवाले से यही दोगला पॉलिसी जो है वो कायम है। कुछ यूरोपियन जो हैं वो सेवरे मुआहिदा पर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये मुआहिदा मुस्तरद कर दिया गया था। अब नाजरीन, अगर देखा जाए हक़ाइक़ की तरफ से सेवरे मुआहिदा और लौज़ान मुआहिदा दोनों मुस्तरद हो चुके हैं और रजब तैयब एर्दोगान का ये भी कहना है कि जो सेवरे मुआहिदा है अब वो ख़त्म हो चुका है और तुर्की अपने अहदाफ हासिल करेगा, खिलाफत की तरफ भी कदम बढ़ाएगा। और मज़ीद तैयब एर्दोगान का कहना था कि अगर हम उस वक़्त इत्तेहादी क़ुव्वतों का साथ देते, इत्तेहादी क़ुव्वतों की बात मान लेते तो हमें ज़रूर आज इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता, लेकिन हमारी आवाम ज़रूर हमसे मायूस होती और हम भी गद्दारों में शामिल हो जाते। लेकिन अब उनका कहना है कि तुर्की जो है वो अंत तक मेहनत करके एक मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। जी नाज़रीन, ये आलम इस्लाम के लिए खुशखबरी भी है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुर्की के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए और खिलाफत को दोबारा कायम करे, जो कि तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी को। खुदा हाफिज़।